الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان آیات کا ما قبل سے ربط۔ محاجہ باللسان کے بعد، محاجہ حجت بازی، مقابلہ، مناظرہ، گفتگو۔ محاجہ باللسان کے بعد محاجہ بالسنان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سنان کہتے ہیں نیزے کو، سمجھے؟ یعنی زبانی جہاد کے بعد تلوار سے جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ بیان شروع ہوگا یہ آیت نمبر 12 سے۔ اس سے پہلے تمہید ہے۔ دنیا کا مال اور اولاد یہ جہاد سے روکتی ہے، اس کی محبت جہاد سے روکتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ کام نہیں آئیں گے، اس لیے جہاد اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں کام آئیں گے، ان کا والدہ، ان کی اولاد اللہ کے پاس کسی ذرا بھر بھی۔ ذرا بھر کہاں سے لے لیا؟ شیئا نکرا تحت النفی یفید العموم والاستغراق۔ کدأب آل فرعون، جیسا معاملہ فرعون سے ہوا، والذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں سے ہوا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوب، اللہ پاک نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ قل للذین، یہاں سے جہاد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب جو آیت پڑھ رہے ہیں، قل للذین، فرما دیجئے کافروں کو، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم، وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کفار مشرکین کو خطاب ہے یا یہود و نصارہ سب کو خطاب ہے؟ جو بھی رسول پاک کے خلاف ہے، خواہ یہودی ہیں، خواہ نصرانی ہیں، خواہ مشرکین مکہ ہے، فتبہ تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، ہمارے پیغمبر غالب آ کے رہیں گے۔ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ مغلوبیت کی نظیر لکھو، نظیر مغلوبیت، آگے نظیر پیش کر، جیسے فلاں موقع پر مغلوب ہوئے۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی موجود ہے دو گروہوں میں، التقطا، جب آپس میں ملے تھے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں مسافے مان کے نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ بولو، لڑائی ہوتی ہے، مار داڑ ہوتی ہے۔ اسی التقطا لفظی معنی اگرچہ ملے آتا ترجمہ کہ جب تم آپس میں بھیڑے تھے۔ وہ بھیڑنا پتہ ہے؟ یہی لڑے تھے۔ التقطا، جب تم بھیڑے تھے۔ فئۃ تقاتل، ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ معنی اس کے دو ہیں۔ کفار مشرکین بدر میں اپنے آپ کو دو گنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمان کل 313 تھے اور یہ 1000 کے قریب تھے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان دو گنا دیکھ رہے تھے، جس سے جرأت ہوتی تھی لڑائی، مسلمانوں کو ہم فتح کر لیں گے۔ یرونہم، تم وہ دیکھ رہے تھے، مثلہم، اپنے سے دو گنا، کافر لوگ۔ دوسرا معنی یرونہم مثلہم، وہ کافروں مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے۔ یہ دو گنا دیکھنا کب ہے، کیسے ہے؟ بطور معجزہ کے اللہ نے ان کافروں پر رعب طاری کرنے کے لیے 313 کو ان سے دو گنا کر کے دکھایا ان کی نگاہوں میں۔ دوسرا، یا یہ دیکھنا اس وقت ہے جب فرشتوں کا نزول ہو چکا تھا بدر میں۔ فرشتوں کے نزول کے بعد مسلمانوں کی تعداد واقعی دو گنا تھی۔ اور سمجھ میں آئی کوئی؟ رأجلن، کھلی آنکھوں، اپنے آپ کو ان سے دو گنا دیکھ رہے تھے یا ان کو اپنے آپ سے دو گنا دیکھ رہے تھے؟ رأجلین، کھلی آنکھوں، رأجلین کا ترجمہ کھلی آنکھوں، سری آنکھوں، شیخوں نے سری آنکھوں کا ترجمہ کیا۔
واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تائید فرماتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ جس کی چاہتے ہیں، بے شک اس کے اندر عبرت ہے للابصار، عقل والوں کے لیے کہ مسلمان آخر غالب ہو کے رہیں گے۔ اس لیے یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو بتا دیا گیا کہ جس طرح بدر میں تو مغلوب ہو گئے، ایک وقت آئے گا پھر تو مغلوب ہو گئے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، ماقبل میں آیت نمبر 14 سے مال اولاد کا بے قدر ہونا لازم آیا تھا، اب اس کا صراحت سے ذکر ہے کہ کام آنے والی چیز مال اولاد نہیں ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، دین ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے شہوات کی محبت کو۔ شہوات جمع شہوتن، شہوتن کا معنی خواہش، اور شہوت مصدر ہے۔ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مفعول کے معنی میں جن چیزوں کی خواہش کی جاتی ہے، تو شہوات کا معنی مشہیات، مرغوبات۔ لوگوں کے لیے مزین کیا ہے مرغوب چیزوں کو۔ وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ من، جب من بیانیہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یعنی، اردو میں یوں ترجمہ کریں گے، مزین کیا گیا ہے مرغوب چیزوں کی محبت کو لوگوں کے لیے، من النساء یعنی عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطر المقنطرۃ سونے چاندی کے ڈھیروں کی، والخیل المسومہ اور نشان مند گھوڑوں کی، اور چوپاؤں کی، اور کھیتی کی، ان تمام کی محبت کو مرغوب کیا گیا ہے۔ اللہ، لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ جو جہاد کرو گے، شہید ہو جاؤ گے، یا اللہ کے ہر درجات پاؤ گے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں ان چیزوں سے بہتر چیزیں ملیں گی۔ خیل المسومہ، خیال بنا گھوڑے، مسومہ کے چند معنی کیے حضرات نے۔ ایک معنی نشان مند گھوڑے، خواہ نشان گھوڑوں پر خود لگائے ہوں، جیسے لوگ نا یہ بڑی جب عید آتی ہے تو اپنے بکروں بھیڑوں پر نشان لگاتے دمبوں پر لکھا ہوتا ہے یا رنگ لگاتے ہیں، ایسے ہی جہاد کے تیار کردہ گھوڑوں پر نشان لگاتے تھے، خواہ وہ نشان خود لگائے ہوں یا قدرتی نشان ہوں۔ ایک نشان پیشانی میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے، بعضوں کے چاروں پاؤں میں ہوتا ہے، چار پاؤں اور یہ پیشانی، اسی ساڈی پنجابی جی کہتے ہیں پنج کلیانم، اور پنج جگہ چمک دیا۔ یہ نشان مند گھوڑے، خواہ نشان خود لگائے ہوں خواہ قدرتی نشان ہوں، مراد جہادی گھوڑے۔ اللہ، ایک ترجمہ کیے گا حسنہ، خوبصورت گھوڑے، مسومہ کا معنی حسنہ، خوبصورت گھوڑے۔ ایک معنی ہے چراگاہوں میں چرنے والے گھوڑے، اور جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا چارہ خرید کے ڈالتے ہیں، ایک وہ چراگاہ میں لے جاتے ہیں، عام چراگاہوں میں چر لیتے ہیں۔ چراگاہوں میں چرنے والے گھوڑے یہ زیادہ پلے پلائے ہوتے ہیں، آزادی سے رہتے ہیں۔ اللہ، ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کی گئی ہے، حالانکہ یہ چیزیں ساتھ جانے والے نہیں، جو اللہ کے پاس جا کے چیزیں ملنی ہیں، حسن وہ خوبصورت ہے، اچھی۔ قل اعنبئکم، فرما دیے کہ تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرنے اپنے رب کے پاس، ان چیزوں سے بہتر ہے جنات، باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور اس جنت میں بہت پاک ستھری بیویاں ہیں۔ پاک ستھری بیویاں ترجمہ پہلے کر چکا ہوں، پاک ستھری کیسے ہیں؟ انسان دنیا میں عورتیں ہوں مردوں بول و براز ہے، منہ کا لعاب ہے، ناک کی سینک ہے، پسینہ ہے، بغلوں کا پسینہ ہے، بدبو ہے، لیکن جنت کی بیویوں میں ایسی کوئی شے نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ گندی چیزوں سے پاک صاف ہے،
دوسرا بد اخلاقی سے پاک صاف ہے، زبان بڑی اچھی ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، مطہرہ کا مطلب اخلاقی اعتبار سے پاک صاف ہے۔ دنیا میں تو آپ عورتوں کو بھی لڑائی دیکھیں تو اللہ کی پناہ، میں کہا کرتا ہوں عورتوں کی خطابت لڑائی کے وقت دیکھو کیسی خطابت کی جوہر دکھاتی ہے، ایسے جملے جچے تلے، ایسی صاف زبان کہ آپ نے کبھی کسی مقرر خطیب کی نہیں سنی ہوگی، خاوند کے دل کو وہ کر دیتی ہیں، زخمی کر دیتی ہیں۔ لیکن جنت کی عورتیں مطہرہ، اخلاق بھی ان چیزوں سے پاک ہوں گی۔ رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد۔ یہ دنیا میں گھوڑے تھے، سامان تھا، زیورات تھے، سونا تھا، چاندی تھے، بیٹے تھے، عورتیں تھیں، ان سے یہ بہتر چیزیں ہیں، جنات ہے، باغات ہیں اور اچھی بیوی ہے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ دوسرے مقام پر ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ وہ بندے جن کو جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے، بے شک وہ ایمان لائے، فاغفر بس ہمیں بخش دیجیے ہمارے گناہوں کو اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ الصابرین، یہ بندے صبر کرنے والے ہیں۔ الصادقین، سچ بولنے والے ہیں۔ القانتین، فرما بردار ہیں۔ المنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کو اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ یہ دیکھو منصوب ہے سارے سیغے، یہ سیغے منصوب ہے۔ صابرین رفیع حال پہ صابرون کہتے ہیں نا، یہ منصوب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں والے منصوب بالمدح، امدح الصابرین، میں مدح کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں صابرین کی۔ یہ صابرین مفعول به ہوئے اور فعل مدح کے ممدوح، اس لیے ان کو کہتے ہیں منصوب بالمدح۔ بند کر کے رکھو، خود دوائی لاؤ۔ جہاں اور صفات ہیں ان میں ایک مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ، گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر آیا، پھر عود بسوئے توحید ہے۔ شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، جو اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، جو ذمہ داریاں اور فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں، بڑے اعتدال سے فرشتے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ قائما بالقسط کا معنی کریں اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے۔ حضرت تھانوی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ قائما بالقسط، حضرت لاہوری ترجمہ کرتے ہیں وہی انصاف کا حاکم ہے، یعنی اللہ کی ذات جو گواہی دے رہے ہیں۔ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، نے اختلاف کیا اہل کتاب نے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اختلاف کیوں کیے؟ بغیم بینہم، باہمی ضدی کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، کسی دلیل کی وجہ سے اختلاف نہیں۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ حساب سے جلدی فارغ کر دیں گے۔ آدھے دن میں پورے عالم کا حساب ہو جائے گا قیامت کا روز۔ آدھے دن میں پورے عالم، ہر انسان کا حساب، ہر جن کا حساب، ہر حیوان کا حساب آدھے دن میں پورا ہو جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ہی مسلمان ہیں۔
اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں بس آپ کہہ دیجئے اسلم تو وجہ للہ ہے، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، اور ان لوگوں نے جھکا دیا ہے جو میری اتباع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور ایمان والے سارے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یہ حقیقت مسلمانوں کو حاصل ہے، یہودی نصارہ مشرکین کو نہیں، انہوں نے اللہ کے مقابل میں شریک بنا دی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ سمجھ گئے وَمَن تَبَعًا، یہ عطف ہے اس پر، اسلم تو میں انا جو ہے میں نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، اور ان لوگوں نے جو میری اتباع کرتے، حضور کی اتباع کرنے والے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرما دیجئے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، اور امی ان پڑھوں سے مراد مشرکین مکہ، ان کا کوئی علم نہیں تھا، مذہب نہیں تھا۔ عیسائیوں کا پھر علم تھا انجیل کا، یہودیوں کا علم تھا تورات کا، پیغمبروں کا علم ہے۔ اس لیے امی لا یعلمون یہ القاب مشرکین کے ہوا کرتے ہیں۔ فرما دیجیے اہل کتاب کو اور ان پڑھوں کو یعنی مشرکین مکہ کو، کیا تم اسلام لاتے ہو، جھکتے ہو اللہ کے سامنے؟ اگر وہ اسلام لے آئے فقط اہتدوا، پس وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ اعراض کرے بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے، آپ پریشان نہ ہو، واللہ بصیر بالعباد۔ ان الذین یکفرون، اوپر جو رخ تھا بات کا اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کی طرف تھا۔ اب جو آیت آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں رخ یہود کی طرف ہے، اس لیے اس کا عنوان ہے تقبیح یہود کی مذمت۔ یہود جو خباثات کرتے رہے اور اس خباثات پر خوش تھے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، نبیوں کو قتل کرنا یہ خباثت یہودیوں کی رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت میں انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 40 جمع 3، 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ 170 صحابہ ان کے کھڑے ہوئے کہ ان کو قتل نہ کرو، شام تک ان کو بھی شہید کر دیے۔ یہ اتنے ظالم اور بدبخت تھے یہودی۔ حوالہ لکھو روح المعانی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم، جن کے عمل بیکار گئے دنیا میں اور آخرت میں، ان کے عملوں کے بدلے میں کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے کفر کے ساتھ جو نیکی مرضی کر لو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ کافر کو آخرت میں جہنم ہی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ملنے کے لیے شرط ہے ایمان، جب ایمان نہیں کوئی عمل قبول نہیں۔ ما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، یہ جو یہود کی مذمت ہو رہی ہے اسی کا تتمہ ہے اس آیت میں، تتمہ تقبیح یہود۔ اس آیت کی شان نزول میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے جس کا نام تھا بیت المدراس۔ یہودیوں کا مدرسہ تھا مدینہ میں بیت المدراس، حضور اس میں تشریف لے گئے۔ یہودی عالموں نے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ ان کے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، لہذا ہم ان کے ملت پر ہیں، مذہب پر ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، لاؤ تورات، تمہاری تورات فیصلہ کرے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہود سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے۔ یہود تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کا دور ہے، تو ابراہیم یہودی کیسے ہو گئے؟ تورات لاؤ تمہاری کتاب فیصلہ کرے گی۔ پھر آئے بائیں چھائے نہیں لائے، اس پر ہی آیت اتری۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے لوگوں کو جو حصہ کتاب دیے گئے، تورات کا حصہ دیے گا کا مطلب کیا ہے؟
تورات میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، تبدیلی کر لی تھی، تو جو تورات بچی تھی اس کو حصہ کتاب کہتے ہیں۔ جو ان کی تحریف سے تغییر سے بچی کتاب وہ حصہ کتاب ہوئی۔ اللہ۔ دوسرا حصہ میں فہم کتاب، کتاب کے حصے سے مراد کتاب کا فہم۔ یدعون الی کتاب اللہ، یہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف۔ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں کا ایک معنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ دوسرا معنی تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے لاؤ تورات، فیصلہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہیں تو لانے کی تیار نہیں ہوئے۔ تو الی کتاب اللہ میں دوسرا قول ہے کہ تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ آپ فیصلہ کر دیں، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان۔ پھر ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، وہم معرضون، اور یہ اعراض کرنا پھر جانا ان کی عادت ہے۔ ذالک بسبب اس بات کے کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو غلط کام کرتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ایمان سے دوری، حضور علیہ السلام کی مخالفت، کہتے اس کی بنیاد کچھ ڈکوسلے ہیں جو خود بنائے ہیں۔ کہ ان میں سے ایک ہے لن تمسنا النار، یہ کہتے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم نہیں جلائے گی، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ یہ تفصیل آ چکی ہے، چند دن گنتی سے کیا مراد ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ چند دن گنتی سے کیا مراد ہے؟ جتنے دن بچڑے کی پرستش کی تھی، 7 دن یا 40 دن، اور بعض کا چند دن گنتی سے مراد ہے دنیا میں جتنی زندگی بسر کی اتنے سال جلنا ہوگا، باقی ہم جنتی ہیں۔ یہ گھر سے مسئلہ بنا لیا۔ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین میں جو وہ افطرا اور جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ، جھوٹ جو باندھتے ان میں سے ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ یہ عقیدہ بڑھا رکھا تھا، یہ افطرا باندھتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دوں گا، یہ بھی جھوٹ تھا۔ یہ ما یفترون کا مصداق۔ اور عیسائیوں نے کفارے کا مسئلہ بنایا ہوا، کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہیں اور کفارہ ہو گئے، اب کسی عیسائی کو عذاب نہیں ہوگا، ان تمام کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سولی اختیار کر لی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، نہ سولی بنی نہ سولی پر چڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر زندہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نازل ہوں گے قیامت کے قریب۔ پر یہ جھوٹ باتیں ہیں جو ان کی گمراہی کا باعث بنی۔ غرہم، ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ان چیزوں نے یہ جو جھوٹ کے مسئلے باندھتے تھے۔ فکیف، کیسے ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو ایسے دن میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کیا تھا۔ وہم لا یظلمون، اور یہ نا انصافی نہیں کیے جائے گی، ہم انصاف سے بدلہ دیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیے اللہ پاک بادشاہت کے مالک ہیں، جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے اور آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ ان آیات کا شان نزول، اللہ رات عرض کیا تھا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد 60 افراد پر مشتمل مدینہ میں حاضر ہوا حضور سے بحث مناظرہ کرنے کے لیے۔ ان میں ابو حارثہ بن علقمہ بھی تھا جو پوپ پادری تھا۔ یہ پہلے بنو بکر قبیلہ عرب کا اس میں تھا، مشرکین میں تھا، پھر یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ پھر روم کے عیسائیوں نے اس کو گرجا گھر بنا کے دیے، منصب بنایا، جائیدادیں دی، اور اس کا دماغ خراب کیا۔ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا تھا، کسی نے کہا بھی تم یہ کیا کرتے ہو؟
تم جانتے ہو کہ یہ یہودیوں کا مسئلہ غلط ہے، عیسائیوں کا مسئلہ، عیسائی تھے، عیسائیوں کا مسئلہ غلط ہے. وہ کہتے یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم چھوڑ دیں عیسائیت کو تو عیسائیوں نے، حکومتوں نے، روم نے جو ہمیں کوٹیاں دی ہوئی ہے، سامان دیا ہوا ہے، دولت دی ہے، یہ ساری سہولتیں ہم سے چھین لیں گے. وقت ہوتا تو بیان کرتا، وقت ہوتا تو بیان کرتا. یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تو حضور علیہ السلام سے بحث کر کے گیا تھا، اور آخر عاجز آ کے جزیہ قبول کر لیا تھا کہ ہم آپ کی محتاطی اختیار کرتے، سالانہ جزیہ دیا کریں گے. گویا کہ اپنی مغلوبیت تسلیم کر لی تھی انہوں نے. جب یہ وفد واپس گیا ہے، ابو حارثہ اس کا بھائی آگے استقبال کے لیے تھا، اور بھی لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے. تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. ابو حارثہ جو پوپ پادری تھا اس کے گھوڑے کو ٹھڈا لگا. تو یہ جو ان کا بھائی استقبال آیا تھا، اس نے گھوڑے کو ٹھڈا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ دیا. گویا کہ علیاذ باللہ اس میں حضور کی نحوست سمجھی، حضور کے ہاں بددعاسی کی. ابو حارثہ جو پوپ پادری، وہ کہتا ہے ایسا نہ کرو، ہم دیکھ کے آئے ہیں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ کہنے لگا اگر سچے رسول ہے پھر تم عیسائی کیوں رہے، ان کو مانا کیوں نہیں؟ ابو حارثہ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں، یہ عیسائی حکومتوں نے ہمیں کوٹھیاں دی ہوئی ہیں، چرچ دیے ہوئے ہیں، دولت دی ہوئی ہے، جائیدادیں ہمارے نام کی ہوئی ہے، سب واپس ہو جائیں گی. وہ کہنے لگے اچھا تم سمجھتے ہو کہ محمد سچے ہیں، دنیا کی وجہ سے ان کے پیچھے لگے ہو. وہ گھوڑے پر سوار تھے، کہنے لگے میں اب چلتا ہوں یہاں سے، سیدھا مدینہ میں حضور کا غلام بنوں گا. وہیں سے اس نے ایڑی ماری ہے اور گھوڑے کو مدینہ پہنچا کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. سمجھ بھی آئی؟ تو ابو حارثہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم عیسائیت کو چھوڑ دیں تو گرجا گھر ہم سے ختم، جائیدادیں ہماری ختم ہو جائیں گی، رومی حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گی. اس کا جواب دیا گیا ہے ان آیات میں، جن کے سر پر ناچتے ہو، جن کے کیلے پر ناچتے ہو، کل فتح ہو جائیں گے، یہ حضور کی امت کو علاقے مل جائیں گے. قصہ یہ پیش آیا. جنگ خندق سے پہلے خندق کھودی گئی. قبائل، مشرقی قبائل، سارے مکہ کے مشرک، مدینہ کے یہود اندر کھاتا سازش کر کے اکٹھے ہو گئے کہ مدینے پہ حملہ کرو، باہر سے تم لگاؤ، اندر سے ہم یہودی بغاوت کریں گے اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گے. جنگ خندق میں یہ سازش ہوئی. تو خندق کھودی جا رہی تھی، حضور علیہ السلام بھی کھودنے میں شامل تھے، صحابہ کھود رہے تھے. ایک جگہ خندق کھود رہے تھے، کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی زمین میں، پہاڑی علاقہ ہے. وہ اس کے اوپر کدال مارے تو وہ ٹوٹتی نہیں تھی چٹان. حضور کو بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس پہ کدال مارا، 3 کدال مارے. خندق وہ جو پہاڑ تھا، چٹان تھی، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. حضور فرماتے ہیں جب میں نے پہلا کدال مارا تو اس کے اندر سے روشنی نکلی، اور میں نے اس روشنی میں اللہ اکبر فارس کے محلات کو دیکھا، جو بشارت تھی کہ یہ فارس، ایران آتش پرست، یہ فارس صحابہ کے قدموں میں آ جائے گا، فتح ہو جائے گا. حضور نے کہا یہ فارس ہم فتح کریں گے. دوسری کدال ماری، صنع یمن کے محلات دکھائے گئے اس روشنی میں. حضور یہ بھی فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کو ملے گا. اللہ، 3 کدال ماری. ایک کدال مارنے پر روم کے علاقے ظاہر ہوئے تو روشنی میں، یعنی ہر کدال پر زمین سے روشنی نکلی، اتنی نکلی کہ دوسرے ملکوں کے محلات دیکھے گئے. اور حضور نے فرمایا یہ سب محلات مجھے دکھائے گئے ہیں، میری امت ان کو فتح کر لے گی.
اس پر یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ یہاں ان کو پوچھتا کوئی نہیں، یہ کہتے روم فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا۔ اس پر آیت اتری ہے کہ ان ملکوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہیں ملک دیں، جس سے چاہیں چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، اور ایسا ہو کے رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور کے صحابہ نے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیے۔ وقت زیادہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں۔ یہ علاقے اللہ مسلمانوں کو دے کے رہیں گے۔ تولج اللیل، دیکھتے نہیں اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ اللہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں جیسے کافروں سے مسلمان اولاد، مردوں سے زندہ کو سے مردہ نکالتے ہیں جیسے مسلمانوں کو گھر میں نافرمان یا کافر بچہ۔ اور بھی کہا گیا ہے زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں جیسے مرغی سے انڈا، اور مردے سے زندہ کو جیسے انڈے سے چوزا۔ اور چوزا دیکھا؟ چوزا پنجابی چوچا کہتے ہیں، چوچا۔ یہ انڈے سے نکلتا ہے۔ یہ انڈا دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ مثال ہے مردہ سے زندہ نکالنا جیسے انڈے سے چوزا، اور زندہ سے مردہ نکال جیسے مرغی سے انڈا۔ تو اللہ کی یہ طاقت ہے، جو اللہ ہر طاقت کا مالک ہے، وہ علاقوں کو بھی مسلمانوں کو دینے پر، مسلمانوں کو غالب کرنے کا پر طاقت رکھتا ہے۔ ترزق من تشاء، اللہ جس کو چاہتے رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ آگے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں، کافر لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کو سے دوستی نہ لگاؤ، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ دلی دوستی، ظاہری ملنا جلنا اور چیز ہے۔ تفصیل اس مسئلے کی ہے، وہ تفصیل یہ ہے، یاد رکھیں، 3 طرح کی ملنا جلنا باہمی اخلاق 3 طرح کے ہو سکتے ہیں: موالات، مدارات، مواسات۔ جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو اس طرح بیٹھے کہ نیند نہ آئے۔ بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ نیند آوے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غری کے رحمت فرمائے، رائے ونڈ والے، وہ کہا کرتے تھے، ان کے بیان میں لوگ سوتے تھے، اس وقت پنکھے وہاں نہیں ہوتے تھے، گرمی بہت سخت تھی، تو لوگوں کو نیند آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو سوتے ہیں ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں۔ بیٹھتے ہی ایسے ہے کہ بیٹھتی نیند آ جائے۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نا نیند کی نیت نہ باندھا کریں، چست ہو کے بیٹھا کرو۔ پھر بھی کسی کو نیند آ جائے تو پوستیوں کے لیے معافی ہے۔ عرض کیا کہ کافروں کے تعلقات، جو تعلقات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے موالات، اس کا معنی دلی دوستی۔ ایک ہے مدارات، ظاہری تعلق، ظاہری اچھا تعلق، ملنا جلنا۔ ایک ہے مواسات، غم گساری، کسی کے غم میں شریک اس طرح ہونا کہ اس کو حوصلہ ہو۔
جو موالات ہے دلی دوستی ہے کسی کافر سے جائز نہیں. دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہونی چاہیے. دلی دوستی نہ ذمی کافر سے جائز ہے نہ حربی. ذمی سمجھتے جو کافر ہمارے ملکوں میں ہمارے تابع ہو کر رہ رہے ہیں. مسلمان ملکوں میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جو مسلمان حکومت کے تابع ہوتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اور جن سے ہماری جنگ ہوتی ہے ان کو حربی کہا جاتا ہے. حرب کو معنی جنگ، جیسے انڈیا سے آج کل لگی رہتی ہے. سمجھ آئی؟ تو دلی دوستی کسی کافر سے جائز نہیں، خواہ وہ اپنے ملک کا کافر ہو خواہ وہ دوسرے ملک کا ہو، حربی ہو. دلی دوستی اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. سمجھے؟ جہاں تک مدارات کا تعلق ہے، ظاہری خوش اخلاقی یہ کافروں کے ساتھ ضرورت کے وقت جائز ہے، خطرے کے وقت بھی جائز ہے، ہدایت کی توقع پر بھی جائز ہے. اگر میں اس سے ملتا رہوں گا ہو سکتا ہے اسلام لے آئے اور توقع ہو اس کے معاملات سے، تو ظاہری مدارات ملنا جلنا اخلاق سے پیش آنا جائز ہے. اس کو بیٹے مدارات کہتے ہیں. یہ اس توقع سے، جیسے آپ کسی دوسرے ملک چل جائیں تبلیغ کریں تو آپ جب ان کو تبلیغ دین کی دعوت دیں گے تو اچھے اخلاق سے ملیں گے تو ہی وہ سنیں گے نا. بولو. اس لیے ظاہری طور پر خوش اخلاقی جس کو مدارات کہتے ہیں وہ جائز ہے. ایک ہے مواسات، غم گساری، جیسے کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے کسی کافر کا، تو اس سے غم گساری کرنا بھی افسوس ہوا تیرا نقصان ہوا، افسوس ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا. یہ غم گساری ذمیوں سے، اپنے ملک کے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے جائز ہے، حربیوں سے جائز نہیں ہے. تو ظاہری خوش اخلاقی مدارہ جسے کہتے ہیں وہ 3 وجہ سے جائز ہے. دفع مضرت کے لیے نقصان کا خطرہ ہے، ظاہری طور پر خوش اخلاقی سے پیش آ گئے جائز ہے. توقع ہدایت سے، آپ کے ملنے جلنے سے وہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو سکتا ہے، اسے ظاہری خوش اخلاقی جائز ہے. اس کو توقع ہدایت کہتے ہیں. اکرام ضیف، کوئی عیسائی آپ کا مہمان آ گیا، یہودی آ گیا تو کوئی مہمان بن گیا تو بطور مہمانی کے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا جائز ہے، لیکن اس کا نام ہے مدارات. ٹھیک ہے. اور مباحثہ جسے غم گساری کہتے ہیں یہ اپنے ملک کے کافر سے یعنی ذمی سے جائز ہے، حربی سے جائز نہیں. اللہ فرمایا ایمان والے نہ بنائیں کافروں کو دوست مسلمانوں کی بجائے. جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو. کسی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے تو بچنا چاہو تو ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو. تتقوا منہم تقاہ، مگر اس سال میں کہ تم ان سے کرنا چاہو بچاؤ. شیخ ان کا ترجمہ الا ان تتقوا منہم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ ان کے احکام کی پیروی کرو اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فرما دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے جو سینوں میں ہے یا ظاہر کرو گے، اللہ اس کو جانتے ہیں کہ دوستی دلی ہے یا ظاہری ہے. اور اللہ جانتے ہیں ہر چیز کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. جس دن ہر نفس پائے گا اپنے عمل کو، بھلا ہو اس کو بھی حاضر پائے گا اور اس عمل کو من سوء برا ہو. جب برا عمل سامنے آئے گا تودو، انسان خواہش کرے گا کاش اس کے اور میرے درمیان امدم بعیدہ، بہت دور کی مسافت ہو، یہ برا عمل اس کا وبال میرے تک نہ پہنچ سکے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں. اللہ پاک رؤوف بالعباد ہے. یہ سارے احکام اللہ کی رافت و رحمت ہیں.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک آپ کی امانت میرے پاس ہے. جادو پڑھا تھا نا آپ نے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہاں جادو کا ذکر آیا تھا نا. تو وہاں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، جادو کی 3 قسمیں ہیں. تیسری قسم انقلاب حقیقت ہے، انسان کو گدھا بنا دیا، انسان کو پتھر بنا دیا جادو کے ذریعے. یہ ہو سکتا ہے تیسری قسم ہے کہ نہیں؟ اس میں کچھ علماء، امام راغب اصفہانی وغیرہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی انسان نہ رہے، گدھا بن جائے، پتھر بن جائے، ایسا کوئی جادو نہیں. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جادوگر جادو کے